اور یہ دعویٰ کرے یا رسول اللہ آپ کی غلامی میں موت بھی قبول ہے. وہ عاشق مگر جب نماز کی باری آئے کہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر جب نماز کی باری آئے تو کہے نماز قبول نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو ہر ادا سے محبت کرتا ہے. اور آقا علیہ السلام کے میلاد کا پیغام یہ ہے. عاشقوں کے لیے پیغام کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کا میلاد مناؤ اور حضور کی سیرت کو اپناؤ. اور آقا کی سیرت حضور سب سے بڑا تحفہ میلاد سے کیا لے کے آئے تھے؟ نماز. اس لیے ہم نے اپنی ذات کو ٹھیک کرنا ہے. اس میں میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کا پیغام یہ ہے. میں نے کل جو میلاد پاک کا جلوس تھا اس میں بھی یہی بات کی تھی، حضور کی سیرت کو اپناؤ. 52 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں. آج فرانس اٹھتا ہے حضور کی بارگاہ میں کوئی گستاخی کر دیتا ہے، کبھی مغرب ادھر سے کرتا ہے کبھی ادھر سے کرتا ہے، مگر 52 سے زیادہ اسلامی ممالک میں ایک جگہ پہ بھی مصطفیٰ کا نظام نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بھی نیچے سے لے کے ایک سبزی والے ٹھیلے سے لے کے اوپر تک جس کو دیکھو ہر ایک نے چھری رکھی ہوئی ہے. ہر ایک نے حضور کے دین کے ساتھ، ہم سارے حضور کے دین کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں. یہ کب تک یہ سازشیں ہوتی رہیں گی؟ پر اقبال نے تو کہا تھا یہ خاک کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ہماری سب سے بڑی جو سٹرینتھ ہے، جو خوبی ہے، وہ حضور کی ذات سے عشق ہے. اور وہ ظاہر کہاں سے ہوگا؟ ہماری اونیسٹی سے، ہماری ایمانداری سے.
ہمارے دین کے ساتھ وابستگی سے. میں بات کو لمبا نہیں کروں گا. آپ کی خوبصورت نعرے میں جناب پروفیسر کو دعوت دوں گا. پہلے نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر. یہ نعرہ ہے، خوبصورت نہیں ہے. نعرہ بڑا زبردست ہے، خوبصورت نہیں ہے. اب ادھر سے آواز آنی چاہیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ. حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد یاسر ریاض صاحب اپنے خطاب ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحميد الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نہایت ہی قابل صد احترام جناب عزت مآب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر آصف مسعود قاسم صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آستانہ عالیہ رضا شریف، محترم المقام عزت مآب علماء کرام، ذی احتشام حاضر محترم و سامعین عزیز مکرم، اللہ رب العزت کا بے پائے لطف و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد پاک کی اس بابرکت اور باسعادت گھڑیوں میں جمع ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تم پر اللہ کی کوئی نعمت آئے تو تم پر لازم ہے کہ اس کے تذکرے کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یاد رکھیں
تذکرہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. تذکرہ دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک تذکرہ ہے کہ وہ کسی مجلس میں ہو، اور دوسرا تذکرہ ہے کہ انسان تنہائی میں کرے. جو ذکر مجلس میں ہوگا اس کو کہتے ہیں تحدیث نعمت، اور جو ذکر آپ تنہائی میں کریں یا مجلس میں کریں، کہیں بھی کریں، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ذکر. اور ذکر کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ براہ راست، تو اس کو یاد کرنا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، کہا کہ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تم پر اپنی نعمت کی. مگر جہاں پہ مقصد تذکرہ کرنے کا اور چرچا کرنے کا ہو، وہاں پہ لفظ ذکر نہیں آتا، وہاں پہ آتا ہے تحدیث نعمت، کہ اسے لوگوں میں بیان کیا جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے؟ جی میرا ساتھ دیں گے تھوڑا. کیا حضور سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیا اللہ سے بڑھ کر کسی کا فضل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب قرآن کا دوسرا مقام پڑھیں جہاں پہ رب کائنات نے باقاعدہ طور پر تقریر فرمائی اور کہا قل بفضل اللہ علیکم وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. فرمایا پیارے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے کہ جب بھی تم پر اللہ کا فضل ہو اور تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر لازم ہے کہ اس پر جشن کیا کرو. کیا کرو؟ جشن کیا کرو. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یفرح کا معنی جشن کر دیا. علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، یہ بات یاد رکھیں اگر صرف لفظ آتا یفرح تو معنی ہوتا فرحت، سادہ خوشی، عام طریقے سے خوشی. مگر رب کائنات نے یفرح نہیں فرمایا، فرمایا لا یفرح. جب لام تقید لگ جائے تو اس کا معنی ہے کسی بات پر زور دیا جا رہا ہے. کہا ضرور خوشی منایا کرو، بڑھ چڑھ کر خوشی منایا کرو. اور بات یہاں بھی رب کائنات نے ختم نہیں فرمائی. پھر فا تفصیلیہ بتا دیا اس کے اوپر، ترجمہ بنے گا فَلْيَفْرَحُوا کا. جب تم پر اللہ کا فضل ہو جائے، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تو تم پر لازم ہے کہ اس فضل پر اور اس رحمت کا جشن منایا کرو. اب آقا کی آمد ہوئی اور میرے مصطفیٰ کی آمد سے بڑھ کر نہ کوئی اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے کہ جسے قرآن کہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. پیارے مصطفیٰ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور نہ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر رب کائنات کا کوئی فضل ہو سکتا ہے. تو جب مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے نہ اللہ کا فضل ہو سکتا ہے، تو پھر ایمان والوں پر لازم ہے کہ جب بھی مصطفیٰ کا ذکر آ جائے، مصطفیٰ کی ولادت کا مہینہ آ جائے، میرے مصطفیٰ کی آمد آ جائے، تو مومنوں پر لازم ہے کہ وہ اس پر جشن منایا کرے. اس پہ جشن منایا. اب سوال پیدا ہوا کہ کیا یہ جشن منانا یہ فقط ہم نے کیا یا میلاد مصطفیٰ اس سے پہلے بھی منایا جاتا تھا؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ بر صغیر پاک و ہند کی پروڈکٹ ہے، یہ بر صغیر پاک و ہند سے شروع ہوا. میری بات بابا کے توفل سنیں اور کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنیں اور اپنے دلوں کے اندر حضور کی محبت سمانے والے کھل کر مصطفیٰ کا جشن منایا کریں. کیوں کہ حضور کا جشن منانا یہ بر صغیر پاک و ہند کی پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟
اللہ کی بھی سنت ہے اور مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، انبیاء کی بھی سنت ہے۔ خود میرے مصطفیٰ نے اپنا بھی جشن منایا، انبیاء بھی میرے مصطفیٰ کا جشن مناتے رہے، آمد مصطفیٰ کا جشن مناتے رہے، اور خدا بھی آمد مصطفیٰ کا جشن مناتا رہا۔ اب میں آپ کو عالم ارواح میں لے چلتا ہوں، کون کھایا کون سے کل نکالے، کون کھایا کون سے کل نکالے، یہ کل کی بات ہے، یہ کائنات کا وجود میں آنا، یہ کائنات کا بننا، اس کائنات کا اور حسب بود کا اس بات سے وجود میں آنا، پیر دہلوی شاہ فرماتے ہیں یہ کل کی بات ہے، اور سامنے تو پہلے کی بریک لگائی ہوئی ہے اپنے یاد، ہم نے پہلے کی بریک لگا رکھی ہے، یہ کل کی بات ہے جب کائنات وجود میں آئی۔ میرے مصطفیٰ کا ذکر کب سے ہے؟ عالم ارواح کے لیے چلتا ہوں، عالم ارواح میں 2 جلسے ہوئے، کتنے جلسے ہوئے؟ 2 جلسے ہوئے، ان دونوں کا حال ہم قرآن سے لیں گے، کیوں کہ حوال کیا تھے، قرآن کہتا ہے۔ پہلا جلسہ ہوا، اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا جلسہ کیا، کس کا جلسہ کیا؟ اپنی ربوبیت کے اظہار کے لیے جلسہ کیا، اور اس جلسے میں آپ کو جلسہ کیا تھا؟ جلسہ عام تھا، کیا تھا؟ جلسہ عام تھا، اس میں سب کو بلا دیا، اس میں کافر بھی تھے، اس میں مشرک بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، اس میں ولی بھی تھے، اس میں قطب بھی تھے، اس میں ابدال بھی تھے، اس میں غوث اعظم بھی تھے، اس میں صحابہ بھی تھے، اس میں انبیاء بھی تھے۔ یہ سارا جلسہ عام تھا، کیونکہ وہ رب سب کا رب ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے وہ سب کو عطا کرتا ہے۔ اس نے جلسہ عام کیا، کہا سب کو بلاؤ، ہماری تعداد کیا ہی آتا ہے، فرمایا اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا ہے، اپنی ربوبیت کا اظہار کرنا ہے۔ جب سارے جمع ہو گئے، جمع کر کے ان سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اپنا ذکر کر دیا، اپنی ربوبیت کا اظہار کر دیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے مل کر جواب دیا، وہاں جتنے لوگ تھے، کوئی کافر تھا، کوئی مشرک تھا، کوئی عیسائی تھا، سب نے جواب دیا قالوا بلا، ہماری تعالیٰ کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب کہا ٹھیک ہے، یہ وعدہ کر لیا ہے، اس وعدے کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وعدہ الست۔ میں نے 2-3 چیزیں آپ کو ملا کے وعدے سے نہیں جانی، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں دلوں میں اترے گی۔ کہا وعدہ الست لے لیا، اور ساتھ حکم دے دیا کہ اپنے اپنے زمانے میں جانا، اور یہ وعدہ بھولنا نہیں ہے، یہ وعدہ بھولنا نہیں ہے، مجھے یاد رکھنا ہے، مجھے میرا رب ہونا یاد رکھنا ہے۔ یہ جو مالوں سے دریافت کی بارشیں تم پر ہو رہی ہیں، کیونکہ یاد رکھیں روح کا تعلق، کیا روح کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے، روح کے اندر برائی کا مادہ نہیں رکھا اللہ نے، کبھی بھی انسان کی روح گناہ نہیں کر سکتی، گناہ کا دائرہ نہیں، اس میں گناہ کا دائرہ ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ کی طرف بلا سکے نا۔ انسان کے جسم میں رب کائنات نے 2 چیزیں رکھی، ایک روح رکھی اور دوسرا نفس رکھا۔ نفس کا دائرہ ہے کہ وہ گناہ کی طرف بلاتا ہے، نفس انسان کو گناہ کی طرف کھینچتا ہے، مگر روح اسے روکتی ہے۔ اگر انسان کا نفس حاوی ہو جائے، انسان کا نفس طاقتور ہو جائے تو انسان گناہوں میں لت پت ہو جائے گا، اور اگر روح طاقتور رہے اور اسے وعدہ الست یاد رہے، پھر وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا موتو قبل ان تموتو، مر جا اس سے پہلے کہ تجھے موت آئے۔ اور جس نے اپنے نفس کو مار دیا اور وہ وعدہ الست یاد رکھا، اسے انوار و تجلیات الہیہ بھی وہ منزلیں یاد رہی، اور وہ ملاقات یاد رہی اپنے رب کے ساتھ، اور زمین پہ آنے کے بعد بھی جنہیں یاد رہی، انہیں حضور داتا گنج بخش علی حجویری کہتے ہیں۔ جنہیں وہ ملاقات یاد رہی اسے خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں، جنہیں وہ
ساتھ، اور وہ وعدہ الگ یاد رکھا، وہ زمین پر اتر کر بھی بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں مگر نگاہ عرش کے مقدس نہ گرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ اور کچھ آنکھیں اس کو مجھے بھی تھی نا، وہ وعدہ بھول گئی، انہیں اپنی رب کی ملاقات کا شوق نہ رہا، اور جن کے دلوں میں شوق ہے خدا کی قسم وہ دن بے حال مجنون پاگل دیوانوں کی طرح گزارتے ہیں کہ کب رات ہو اور رات کے اندھیرے میں رب سے ملاقات کا موقع ملے، اور جنہیں وہ ملاقات یاد نہ رہی ان کے دل بھی غفلت میں گزر جاتے ہیں، ان کی راتیں بھی غفلت میں گزر جاتی ہیں۔ ارے وہ وعدہ یاد کرنے کا وقت رات ہے، کہتا ہے نا رات کے وقت رب کائنات آسمان دنیا پہ آتا ہے، کہتا ہے مجھ سے کوئی طلب کرنے والا؟ ہم مارے مارے پھرتے ہیں فلاح کے لیے، ہم مارے مارے پھرتے ہیں دنیا کی کامیابی کے لیے، مگر وہ کہتا ہے آؤ میں تمہیں کامیابی دے گا، آؤ میری بارگاہ میں آؤ مجھ سے طلب تو کرو۔ ہم تو مائل مکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ لبے منزل ہی نہیں۔ ارے وہ کہتا ہے کوئی منزل لینے والا آئے میری بارگاہ میں، کوئی مجھ سے طلب کرنے والا آئے میری بارگاہ میں، مجھ سے سوال طلب کرے تو صحیح، مجھ سے ہاتھ دراز کرے تو صحیح، میں تو ہم آباد بندوں کی صدا سننے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اذا سالک عبادی عنی فإنی قریب، ارے جب میرا کوئی بندہ مجھ سے طلب کرتا ہے میں تو اس کے قریب رہتا ہوں، ہماری تعالیٰ کی طرح قریب رہتا ہے، کہاں نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ارے کیا تصور کرتے ہو میں تمہاری شاگرد سے زیادہ یہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہم نے بلا دیا اسے وہ نہیں بلا، آج ہم نے بلایا ہے خدا کے لیے اپنے رب کے ساتھ رجوع کر لیں، اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کا اشارہ آ جائے اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جب قیامت کا دن آئے گا جنہیں اس کی ملاقات کا شوق نہیں ہوگا، جو اس کی ملاقات کے لیے تڑپتے نہیں ہوں گے، جب وہ بندہ سامنے آئے گا اللہ پاک اسے اپنا چہرہ مبارک پھیر لے گا، کہا اليوم ننساکم، آج میں نے تم سے بلا دیا ہے کل تم بلا رکھا اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم ھذا۔ ارے تمہیں میری ملاقات کا شوق ہی کب تھا؟ اس وقت تو میں بلاتا تھا آؤ میری ملاقات کے لیے آؤ، میں کہتا تھا کہ آؤ مجھے ملو میں تجھے ملنا چاہتا ہوں، میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کرنا چاہتا ہوں، اس وقت تو نے بلا دیا تھا، آج ہم تمہیں بلا دیں گے، اور وہ لمحہ بڑا سخت ہوگا جس میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقون، فرمایا کہ ہر شخص آج جس والدین کے لیے جس بھائیوں کے لیے انسان ساری زندگی دنیا کے ان میلوں میں گزار دیتا ہے اور حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ان کا پیٹ پالنے کے لیے لگا رہتا ہے، اور قیامت کے دن فرمایا کہ سارے رشتے چھوڑ دیں گے، رشتہ کون سا رہے گا؟ اللہ والوں کا رشتہ قائم رہے گا۔ رب کائنات نے وہ وعدہ لیا اور وعدہ لے کر اس مجلس کو برخاست کر دیا تھا کہ چلے جاؤ تمہیں اپنے اپنے وقت پہ بھیجوں گا، مگر میرا وعدہ بھولنا نہیں ہے۔ اب پھر ایک اور جلسہ کیا، کیا کیا؟ ایک اور جلسہ کیا، وہ جلسہ عام نہ تھا، وہ جلسہ خاص تھا۔ وہ کیا تھا؟ خاص تھا۔ خاص کیوں تھا؟ کیونکہ کسی خاص کو انٹروڈیوس کروانا تھا، کسی خاص کا تعارف کروانا تھا، اور پھر خاص لوگوں کی مجلس ہو اور خاص لوگوں کا تذکرہ کرنا ہو تو پھر عام لوگوں کو نہیں بلایا جاتا بلکہ خاصوں کو بلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں،
आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब तस्करा करना था। आज मैं खड़ी ने कहा, आज उनकी नगरी के करीब करीब बैठा हूँ तो मुझे याद आ गया, आपने कहा था खासा निकल आमा आगे नई मुनासिब करनी, खासा निकल आमा आगे नई मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद झूठते आगे तकनी। अरे आरिफ घड़ी ने इसी तरह इशारा किया था, कहा था कि जब तुम किसी खास का तस्करा करो तो उसे आम लोगों के सामने न रखो। यही सबब है कि हुजूर ने सहाबा किराम में से बाज के सामने अपना राज खोला मिराज का और बाज से छुपा के रखा। सब पे राज मिराज खोला नहीं था, उस तरफ जा नहीं रहा, नहीं तो किसी और बात में चले जाएंगे, फिर मिराज बयान करना पड़ेगा। अल्लाह ने अपने हबीब की इस खास तारुफ के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए दूसरा जलसा रखा और इब्राहिम ने कहा, इब्राहिम अब क्योंकि मेरे हबीब की बात होने वाली है, अब तज़किरा किसी खास का होना है, लिहाजा आम लोगों को नहीं बुलाना। बारी ताला क्या करें? कहा 1,24,000 जो खास मैंने चुन रखे हैं उनकी वजह से जमा करूंगा। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल में जो होगा इश्क़ मुस्तफा। वो जलसा, वो खास जलसा रखा और फिर 1,24,000 का मजमा था वहां पे। अब इसको भी कुरान से लेते हैं, बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। कहां से? कुरान से। लोग कहते हैं ना कुरान से मिलाद का सबूत है। मिलाद, हम मिलाद की पहले तशकील सुन ले। मिलाद में हम क्या करते हैं? कभी हुजूर के खसाइस की बात करते हैं, कभी हुजूर के खसाइल की बात, कभी मेरे मुस्तफा के शमाइल की बात, कभी मेरे मुस्तफा के वदुहा के मुखरे का तज़किरा, कभी बल्लैल की ज़ुल्फ़ों का तज़किरा, कभी ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद के खरामे नाज़ करने का तज़किरा, कभी महबूब की विलादत व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद का तज़किरा, कभी मेरे मुस्तफा के आराम करने का या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर का तज़किरा, कभी मुस्तफा जब हालत कमरी में होते हैं उसका तज़किरा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, अरे मुस्तफा की अदाओं का नाम मिलाद मुस्तफा है। यही करते हैं ना। इसके अलावा तो मिलाद कुछ नहीं होता जी, पूरे भाई बोले तो सही। इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। अगर इसके अलावा कुछ होता है फिर तो डरने की बात है, और अगर हम इसके अलावा ये मुस्तफा के जिक्र के बगैर मिलाद मुस्तफा में हम कुछ नहीं करते, बस हुजूर के सर से लेकर पांव तक आपके सारे जिस्म का तज़किरा करते हैं। सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है। ऐसे कि ना हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात तो सारी नूर है, बस उस नूर का तज़किरा करते रहते हैं। और तज़किरा क्यों करते हैं? ताकि हमारे दिल की नूरानी हो जाए। नूर का तज़किरा करने से क्या फायदा होगा? हमारे दिल नूरानी हो जाएंगे। हम हुजूर का जिक्र करेंगे तो कोई हमारा जिक्र करने वाला हो जाएगा। हुजूर के जिक्र का ये फायदा होगा कि जब आप हुजूर का जिक्र कर रहे हैं तो इसका माना क्या है? वो डायरेक्टली अल्लाह का जिक्र किया जा रहा है। तो किसका जिक्र है? अल्लाह का जिक्र है। आका अलैहिस्सलाम के तारुफ के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जलसा कायम किया। अब उसको कुरान ने बयान किया, वइन अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। अब कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलसा किया और उसने अंबियाए किराम से अहद लिया। वइन अखज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, नबियों से मिसाक लिया, नबियों से अहद लिया। और अहद क्या लिया? कहा लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, कहा तुम्हें किताब और हिकमत अता करूंगा, मगर शर्त रखिए, मशरूत कर दी। नबूवत क्या कर दी? नबूवत क्या कर दी?
مشروط کر دی، شرط رکھ لی، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، شرط کیا ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر میرا بعد میں ایک رسول آئے گا، مصدق لما معکم، جو تم ساتھ لے کے آؤ گے، نبوت لے کے آؤ گے، کتاب لے کے آؤ گے، اس کی تصدیق کرے گا۔ کیا کرے گا؟ تصدیق کرے گا۔ اور آپ کو پتا ہے حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں۔ کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ اور حضور کا خاتم ہونا، خاتم کا معنی ہے مہر لگانے والا۔ خاتم کا معنی کیا ہے؟ مہر لگانے والا۔ اور مہر کہاں لگائی جاتی ہے؟ کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ نے اٹیسٹ کروانا ہو تو کیا مہر شروع میں لگا دی جاتی ہے؟ نہیں، مہر کہاں لگتی ہے؟ آخر میں لگتی ہے۔ کہاں سننا جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولا تنصرن، ارے نبوت دینے لگا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر میرے حبیب کا زمانہ پالو تو میرے مصطفیٰ پر ایمان بھی لے جانا، میرے مصطفیٰ کی مدد بھی کرنی۔ لتؤمنن بہ ولا تنصرن، میرے مصطفیٰ پر ایمان بھی لانا ہے اور کیا کرنا ہے؟ اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اب لوگ کچھ لوگوں کو جہاں پہ مغالطہ ہوا وہ کہنے لگے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبوت 40 سال کی عمر میں دی ہے نا، کچھ ایسے ہی۔ اور خاص طور پہ کتابوں کے نصاب میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا، اسکول کالج کی کتابوں کے نصاب میں ملے گا کہ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملی 40 سال کی عمر میں۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں نہیں ملی ہے۔ ہاں، حضور نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اعلان نبوت۔ اور کسی چیز کے اعلان کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ چیز اسی وقت وجود میں آئی ہے۔ یہ مقصد نہیں اس چیز کا کہ جب آپ کو پتا چلے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز اس کو وجود میں آئی نا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ نبوت اس وقت بھی نہیں چکی تھی جب کائنات کے انس و سما کے بھی کسی شے کا وجود نہیں تھا۔ حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین وآدم بین الروح والجسد، کہا ابھی آدم روح اور جسم کے مابین تھے، میں اس وقت بھی آخری نبی تھا۔ میں اس وقت بھی آخری نبی تھا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا آدم بین الطین والماء، ابھی آدم کا خمیر بھی گوندا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی آخری نبی تھا۔ روٹیاں بنانے کے لیے آٹا گوندتی ہے نا، تو کہا جب ابھی آٹا اور پانی اس کا ملا نہیں ہوا، مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، ابھی آدم کا خمیر تیار نہ تھا، اور میرا آقا فرماتے ہیں انا خاتم النبیین، میں اس وقت کیا تھا؟ آخری نبی تھا۔ میں اس وقت بھی آخری نبی تھا، صرف نبی نہیں تھا۔ حضور کا ایک لقب ہے اول، حضور کا ایک لقب ہے اول۔ اول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آنے والا۔ اور دوسرا معنی ہے آخر، جس کا معنی ہے سب سے بعد میں آنے والا۔ ارے یا کوئی چیز اول ہو سکتی ہے یا آخر ہو سکتی ہے، یہ بس ایسا ہے کہ دونوں متضاد ہیں۔ اگر کوئی شے اول ہو تو وہ آخر نہیں ہو سکتی، اگر وہ آخر ہے تو وہ اول نہیں ہو سکتی۔ مگر قربان جو اللہ رب العزت نے دونوں صاف مصطفیٰ کی ذات میں جمع کروا دیے۔ ارے اول بھی میرے مصطفیٰ ہیں اور آخر بھی میرے مصطفیٰ ہیں۔ اول اس لحاظ سے کہ کائنات و سما میں اللہ کی ذات کے بعد جس ہستی کو رب کائنات نے تخلیق کیا سب سے پہلے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ ذات میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، اور سب سے بعد میں میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوئی، اس لیے میرے مصطفیٰ کو آخر بھی بنا دیا۔ واقعہ نبی کام سے یہ مقاصد پورا ہو گیا آپ کا؟ جی، اگر کوئی پوچھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملی 40 سال کی عمر میں یا کب ملی بھائی؟ کون فیکون تھے؟ کون فیکون تھے؟
डाले। ये नबूवतें जो मिली, ये सारा कुछ कायनात है उसको समा दे, जो कुछ बना है। ये मेरी बात है, ये लम्हे की बात है, कुछ नहीं है। हम तो उससे पहले मुझसे मुलाकात कर चुके हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? ठीक है जी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम क्या हुए? अव्वल भी हुए और आखिर भी हुए। अब मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद से कबल वो जो जलसा था, उसमें अल्लाह पाक ने सारे नबियों के सामने ये शर्त रख दी, नबूवत दूंगा, यानी नबूवतें जिन जिन को मिली वो सदका नबूवत मुस्तफा था। मेरे मुस्तफा की नबूवत को तस्लीम किया तब नबूवत मिली। अगर मेरी बात होता तो नबूवत भी ना मिली। अब नबूवत लेकर, अब ये बात लेकर अल्लाह पाक ने बात खत्म नहीं की। अब क़ाला अक़ररतुम अला ज़ालिकुम शरीक, क्या ये जो अभी वादा किया है इस पर मजीद वादा करते हो? ये जो अभी बात की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है तुम्हारे साथ, ये तुम्हें नबूवत देनी है, और नबूवत के बदले में चाहता क्या हूँ? मिलाद मुस्तफा चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मिलाद मुस्तफा चाहता हूँ कि मेरे मुस्तफा का मिलाद मनाते रहना। आदम तुम बैठकर अपनी मजलिस में मेरे मुस्तफा का जिक्र करना, नूह तुम भी मिलाद मुस्तफा सुनाना। ऐसी तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम कहना तो जा रहा है, नूह तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि गाना और बताना कोई आने वाला आ रहा है। तुम हुस्न लेकर जाना और बताना कि ये हुस्न नहीं, हुस्न वाला आने वाला है। अरे इब्राहिम तुम बताना ये मौजूदा कुछ नहीं, वो इस तरह पर मौजूदा आने वाला है। अरे सारे नबी मेरी बात सुनो, नबूवत अदा कर रहा हूँ, मगर शर्त ये है मिलाद मुस्तफा। गुलाम है रसूल के, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो ना इश्क मुस्तफा। क़ाला अक़ररतुम, क्या वादा करते हो? अब सारे नबियों ने कहा क़ालू अक़ररना, हाँ बारी ताला हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं। अब यहाँ भी बात छोड़नी थी, खत्म नहीं की, क्योंकि उसका अपना फरमान है ना कि जब तुम कोई मामला करो तो उस पर गवाह भी ले लिया करो। कुरान में कहा ना, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तबू, उसे लिख भी लिया करो और उस पर गवाही भी ले लिया करो। यहाँ पे बात खत्म नहीं की। क़ाला अक़ररतुम क़ालू अक़ररना, हाँ हम वादा करते हैं। अब फरिश्तों को बुलाया, कहा इधर आओ, सुनो ये वादा कर रहे हैं, फशहदू, तुम गवाह बन जाओ। अरे नबूवत मुस्तफा पर और हुजूर की आमद पर, जश्न पर अल्लाह पाक ने फरिश्तों को गवाह बनाया और फिर उनको गवाह बनाकर यहाँ बात नहीं खत्म की। क्या कहा? वाना माअकुम शाहिदीन, मुस्तफा के मिलाद पर मैं भी गवाही देता हूँ, मैं भी गवाही देता हूँ। अब गवाही ले ली, अब सारा मिलाद खत्म कर दिया, अब वो मजलिस खत्म हुई। अब मिलाद मुस्तफा को जमीन पर उतारा। आदम अलैहिस्सलाम, आपकी तौबा कबूल हुई तो किस नाम के सदके से? अरे मिलाद मुस्तफा आसमान की बुलंदियों से जमीन पर उतरा। अब आदम से कहा, वो नाम दिखाया था जन्नत में। आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई ना, तो तौबा कबूल होने की शर्त क्या थी? मेरे मुस्तफा का मिलाद था। मेरे मुस्तफा का मिलाद था। आदम अलैहिस्सलाम ने बड़ा चारा लगाया था कि तौबा कबूल हो जाए, माफी हो जाए किसी तरीके से, क्योंकि वो एक हुक्म ला तक़रबा हाज़िही शजरा उसकी ज़ात में आ गया। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने उतार दिया जमीन पर। अब कई 100 साल तक वही फिरते रहे, तौबा कबूल ना हुई। अभी आखिर याद आया कि वो जन्नत में एक नाम लिखा हुआ था, जन्नत में एक नाम लिखा हुआ था, वो नाम नाम मोहम्मद था।
کہا باری تعالیٰ تجھے اس نام محمد کا صدقہ میرے بخشش و مغفرت فرما دے. پوچھا آدم تجھے کیسے پتا کہ میرے محبوب کا نام محمد ہے؟ کہا باری تعالیٰ وہ جنت کے نظاروں میں ہر جگہ تیرے محبوب کا نام تو اسی کا وسیلہ دیتا ہوں، آپ بخشش کروا دے. اللہ پاک کی بخشش کروا دے. ٹھیک ہے، اب میرے یاد کا نام لے لیا ہے تو یاد کے نام کی تو ہم ویسے یاد لڑکار ہوتے وہ ہے جو یاد رکھے اپنے یاد کو، کبھی بھولتا نہیں اپنے محبوب کو. اللہ پاک نے ان کی بخشش قبول فرمائی. اب میں قرآن سے حوالہ دینے لگا ہوں کہ کیا نبیوں نے حضور علیہ السلام کا میلاد منایا؟ اس بار ایک ہی دلیل دوں گا اور میرا خیال ہے میرا ٹائم کی 20 منٹ لگے گی. حضور علیہ السلام اب میلاد مصطفیٰ زمین پر اترا. کہاں اترا جی؟ زمین پہ. وہ مجلس اس میں میلاد پڑھنے والا خدا، میلاد پڑھنے والا خدا تھا اور سننے والے انبیاء تھے. یہاں اب چونکہ زمین پر میلاد ہونے لگا تھا تو میلاد پڑھی جانے والی جگہ فلسطین تھی، پڑھنے والے عیسیٰ تھے، سننے والی بنی اسرائیل تھی. جگہ بدل گئی نا تو تقاضے بھی سارے بدل گئے. اب قرآن کا ایک اور قرآن پڑھنے لگا ہوں سورہ الصف سے. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے میلاد پڑھا. کہا بنی اسرائیل یاد کرو. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب بنی اسرائیل نے کہا یا، جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارے پاس اللہ کا مخبر ہوں، میں تمہارے پاس ایک خبر لے کر آیا ہوں. اس کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے ہاتھ میں ہے. اور جو تورات میں گزر چکا ہے، اور جو تورات میں گزر چکا ہے. مبشرن، میں خوشخبری دینے لگا ہوں. کیا کہا؟ میں خوشخبری دینے لگا ہوں. عیسیٰ اس بات کی خوشخبری کہا برسول، ایک رسول کی خبر دینے لگا ہوں. یاتی من بعدی اسمہ احمد، ارے میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا. خوشخبری دینے والے. مبشر کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری دینے والے کو. ارے عیسیٰ نے مصطفیٰ کی آمد کی خوشخبری دی. اللہ قرآن کے بیان کرے تو بدعت نہ ہو. اگر مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کی مجلس سجا کر حضور کا ذکر کرے تو بدعت بن جاتی ہے؟ بدعت نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، خدا کی سنت ہے. میلاد مصطفیٰ میرے آقا کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے سے جاری ہے. جو آتا رہا حضور کی آمد کے گرد آتا رہا، میرے مصطفیٰ کے تذکرے کرتا رہا، اور ہر آنے والا اپنی اپنی قوم کو بتا کے جاتا کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے. اور جب میرے آقا پھر آئے، کائنات میں جو سما کی ہر شے کو اللہ پاک نے نور سے بدل دیا. میرے آقا قیامت ہوئی. حضرت عامرہ فرماتی ہے میں مکہ میں بیٹھ کر تو میں نے وہ دور شام کے جو کنگرے ہیں ان کو بھی روشن، محلوں کے کنگروں کو بھی روشن دیکھا. پھر وہ نور آیا، پھر وہ نور آیا. اور ایک واقعہ اور بس ختم کرنے لگا ہوں، آخری حوالہ. سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا میلاد حضور کی آمد سے پہلے میں نے کہا انبیاء تو مناتے ہی رہے، مگر غیر انبیاء بھی حضور کا میلاد مناتے رہے ہیں. نبیوں کے علاوہ بادشاہ بھی حضور کا میلاد مناتے رہے ہیں.